اس لیے یہ بابرکت موقع ہے کہ ہم اس پاک اشاعت کے اندر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام خدا کی روشنی میں ہم کرنٹس کی اس آیت مقدسہ کے اندر رہ کر چند نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے کلام خدا کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ یہ میرا کیا ہے؟ بدن ہے۔ اور بدن جو ہے یہ اس کے تجسم کی عکاسی کرتا ہے۔ کلام پاک کے مطابق خدا روح ہے اور خدا کلام بھی ہے، اور یہی خدا کا ازلی اور ابدی کلمہ ہے جو ازل سے ابد تک خدا کے ساتھ تھا۔ اس لیے کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہمیں اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کی کلوتی کا جلال۔ ہاللیلویہ۔ ہم ان کے جلال کے لیے کلیپنگ کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کی کلوتی کا جلال۔ میرے سیستو، مجسم ہوا یعنی کہ انسان بنا۔ مجسم ہونے کا مطلب ہے یسوع مسیح نے ماسوائے گناہ کے انسانی بدن کو اختیار کیا۔ ہم سب تو گناہ آلودہ فطرت لے کر پیدا ہوئے ہیں، لیکن یسوع مسیح ماسوائے گناہ انسانی بدن کو اس نے اختیار کیا۔ اس میں ذرا بھی گناہ نہیں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ یہ میرا بدن ہے؟ یہ میرا بدن ہے، اس لیے کہا کہ اسے چھوا جائے، اس لیے کہ اسے دیکھا جائے، آج اس سے شفا کو رسید کیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب منادی کر رہے تھے تو بہت سی ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ان کے درمیان تھے جو صرف دیکھنے کی حد تک تھے کہ یہ کیا معجزات کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس لیے بدن اختیار کیا کہ اسے چھوا جائے۔ وہ خون کی مریضہ جو 12 برس سے اس مرض کے اندر مبتلا تھی، بہت سے حکیموں کے پاس جاتی ہے، بہت سے طبیبوں کے پاس جاتی ہے، بہت سا علاج کرواتی ہے، لیکن وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اپنا سارا مال و متاع، روپیہ پیسہ شفا کی غرض سے اڑا دیتی ہے، لیکن وہ شفا نہیں پاتی۔ تو اتنی حاجوں میں سے وہ گزرتی ہے اور کہتی ہے کہ یسوع مسیح کی پوشاک بھی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اس لیے اس نے انسانی بدن کو اختیار کیا کہ اسے چھوا جائے، اور اس کے چھونے سے اور لوگ شفا پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس لیے اس نے انسانی بدن کو اختیار کیا کہ اسے دیکھا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدس شمعون یسوع مسیح کو اٹھا کر کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی۔ اس لیے میرے عزیزو، اس نے انسانی بدن کو اختیار کیا، اور مجسم کا یہ مقصد ہے کہ خدا
کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا وقت دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت کا ثبوت دیا اپنے بیٹے کی صورت میں۔ اگر بیٹا آیا ہے تو شفا ہی ہے، بیٹے کی وجہ سے شفا لوگوں نے نصیب کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز رومیو 5واں باب اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور ہمیں نجات مہیا کرے، اور وہ ہمیں نجات مہیا کرے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے انسانی بدن کے لیے اپنے خدا باپ کا شکر ادا کیا، اپنے خدا باپ کا شکر ادا کیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، یہ تجسم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب، یسوع مسیح کی صلیب، اور صلیب پر یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا، صلیب پر یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا۔ صلیب کا اور تجسم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر تجسم نہ ہوتا تو صلیب بھی نہ ہوتا۔ اگر یسوع مسیح انسانی بدن کو اختیار نہ کرتے تو وہ صلیب پر بلیدان ہی نہ ہوتی۔ اور یسوع مسیح نے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس کے بدن کو توڑا گیا ہے اور اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اس لیے صلیب کا اور تجسم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو روٹی اور شیرہ یہ کھانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ صلیب پر یسوع مسیح کے دکھوں کا جائزہ لیا جائے، صلیب پر یسوع مسیح کے دکھوں کا جائزہ لیا جائے اور اس قربانی کے لیے خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو اشعیا ربانی کا تقرر جو یہ یسوع مسیح نے خود کیا اور جس کا ذکر کرنتس کی کلیسیا کے نام پر اس ان کا پہلا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ کے اندر لکھا ہے اور شکر کر کے توڑے اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا۔ یہ تقرر ہے کہ اس نے خود اس کو مقرر کیا۔ یسوع مسیح نے روٹی توڑ کر صلیب پر اپنے بدن کے توڑے جانے کے ساتھ موازنہ کیا ہے کہ جس طرح روٹی کو توڑا جاتا ہے اسی طرح مسیح کے بدن کو بھی توڑا گیا۔ لیکن ہم صرف روٹی کو ہی توڑنا ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے روٹی کیسے توڑی۔ اس کی جو مماثلت ہے یسوع مسیح کے بدن کے ساتھ ہے کہ جیسے روٹی کو توڑا جاتا ہے ویسے ہی مسیح کے بدن کو بھی توڑا گیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، جب تک میں نہ آؤں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا۔ اور یسوع مسیح نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ میرے سیسو جو عہد خدا نے یرمیا کے ساتھ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل قوم سے میں نے عہد باندھا اور اس عہد کی توثیق یسوع مسیح کے خون میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جب اسرائیلی خدا ان پر ایمان لائیں گے تو وہ اس نئے عہد سے مستفید ہوں گے۔ نئے عہد کی بنیاد صلیب پر رکھی ہے، نئے عہد کی بنیاد صلیب پر رکھی گئی ہے۔ یسوع مسیح نے عید فصح مناتے ہوئے شاگردوں کو یاد دلایا کہ عید فصح
پر بھرا ذبح کیا اور کھایا جاتا. میں خدا کا حقیقی بھر رہا ہوں. میری یہ قربانی انسان اور خدا کے درمیان نیا عہد کی بنیاد ہے. یسوع مسیح کی یہ قربانی، اس بھرا کی قربانی انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک نئے عہد کی بنیاد ہے کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کریں. میرے سیسو، ہم اس لیے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل ہو سکیں. ہم اس لیے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کے حکم کی تعمیر کریں. میرے سیسو، یہ کھانا جو ہے یہ محبت کا کھانا ہے. یہ جو کھانا ہے محبت کا کھانا ہے. ہم خداوند کی ضیافت میں شامل ہونے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ مسیح کی محبت ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کریں. چاہے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ محبت کا کھانا، یہ میز ہمیشہ سجی رہے. یہ میز جو ہے یہ ہمیشہ سجی رہے. بہت سے لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میز آج تک سجی ہوئی ہے. اور وہ سب کو اس میز کے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا. میرے سیسو، یہ خداوند کی میز یہ پاک رسم ہے جس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سجی رہتی ہے اور لوگ اس میں شامل ہوں. اور یہ یسوع مسیح کی تمنا بھی ہے کہ لوگ اس میں شامل ہوں. اس لیے وہ لفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا بدن ہے جو بتیروں کے گناہوں کے واسطے توڑا گیا. اور کھانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ خون ہے، یہ پیالہ میرا خون ہے، جب تک میں نہ میری یادگاری کے واسطے یہ نئے عہد کا نشان ہے اور نئے عہد کی بنیاد صلیب پر رکھی ہے اور صلیب پر ہی یسوع مسیح کا خون بہا اور اسی کی وجہ سے ہم نجات پاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کریں. اور میرے دوستو، پہلی آمد کے اندر اس نے اپنے بدن کو پیش کیا، اور جب اس کی دوسری آمد ہو جسے ہم آمد ثانی کہتے ہیں، اس کی یادگاری کے طور پر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. جب اس کی دوسری آمد ہوگی اس نے کہا کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کریں. اس لیے میرے عزیزو، جب یسوع مسیح اب واپس آئے گا تو وہ جلالی بدن میں ہوگا، وہ جلالی بدن میں ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شرکا کے اندر ہمیں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس تقاضا ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر کیسے شرکت کر سکتے ہیں. میرے دوستو، ہمیں اس میں شامل ہونے کے لیے اپنی انفرادی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر پر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرے نمبر پر وفادار زندگی بسر کرنے کا مصمم ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ
اس کے ساتھ وفادار رہیں گے. اور چوتھے نمبر پر یسوع کی صلیبی موت کی یادگاری کے طور پر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ مسیح کے لیے زندہ رہنا، میرے لیے کام کرنا اور مسیح کے لیے بولنا اور اس کی گواہی دینا ضروری ہے. اب ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ کیا میں پوری تیاری کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ چرچ کے اندر کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مسیح کے ساتھ ملاقات کر سکیں. اور آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. آج ہم سب مسیح کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ایک نئی زندگی کا تجربہ آج ہمارے ساتھ ہوگا. جب ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں نئے سرے سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ہم نئے سرے سے تیار ہوں گے تو پکے ارادے کے ساتھ ہم مسیح کی خدمت بھی کر سکیں گے. پورے ارادے کے ساتھ ہم اس کی خدمت کے لیے تیار بھی ہوں گے. اس لیے میرے عزیزو، اس پاک ضیافت کے اندر، اس پاک رسم کے اندر ہمیں پکے ارادے کے ساتھ شامل ہونا ہے. اس ضیافت میں وہ سب کو بلاتا ہے، کسی کا امتیاز نہیں کرتا. ہم کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے ساتھ مل کر، کسی عام ممبر کے ساتھ مل کر، ناظم کے ساتھ مل کر کھانا کھا کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ کھانا کھایا. اور وہ ناظم، وہ ایم پی اے یا ایم این، جو بھی سیاسی لیڈر ہیں، وہ چند ہی لوگوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا پینا کھائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. لیکن میرے عزیزو، آج کے بادشاہ، آج کے حکمران جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس ضیافت کے اندر، اس پاک اور رسم کے اندر وہ سب کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں میری یادگاری کے واسطے. میرے عزیزو، وہ کسی کا امتیاز نہیں کرتا کہ چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی مذاہب سے ہے اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے. جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ نجات کو نصیب کرتا ہے. اور اس ضیافت کے اندر بھی وہ سب کو بلا رہا ہے. امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی امتیاز نہیں وہ کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا. میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی ہے یہ میز ہمیشہ سچ ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کسی نے آنا ہے اور کسی نے جانا ہے. لیکن یہ میز جب تک یسوع مسیح کی آمد ثانی نہیں آتی تب تک یہ میز سچی رہتی. میرے عزیزو، ہمیں سچے دل سے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا اور اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لینا ہے. ہم اس لیے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ جب تک وہ نہ آئے. اس لیے میرے عزیزو،
کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو نامناسب طریقے سے اس میں شامل ہوگا وہ قصوروار ہوگا. نامناسب سے مراد یہ ہے کہ جو تیار نہیں ہوتے رفاقت کے لیے، ملاقات کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. جب تک آپ سچے دل سے تیار نہیں ہوتے، مصمم ارادے کے ساتھ تیار نہیں ہوتے، جب اس میں آپ حصہ لیں گے تو آپ قصوروار ہوں گے. اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ پورے ارادے کے ساتھ آنا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح میرے لیے پیدا ہوا، میرے لیے مر گیا، اور میرے لیے ہی مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے حضور آئیں، اس سے ملاقات کریں گے تو پکے ارادے کے ساتھ اس کے ساتھ وفادار رہیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں، کیونکہ وہ سب کو دعوت دیتا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگار کے واسطے اس روٹی اور شیرہ پر غور کیجیے. روٹی جو ہے یہ اس کے بدن کو ظاہر کہ کس طرح اس کے بدن پر تشدد ہوا، کہ کس طرح اس پر ظلم ڈھائے گیا، کس طرح اسے مارا گیا، کچلا گیا. اور شیرہ اس کے خون کی علامت ہے کہ کس طرح اس کا خون بہایا گیا. ہم اس بادشاہ میں اس لیے اشارے ہوتے ہیں کہ صلیب پر اس کے دکھوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے خون پر غور کیا جائے. اس کا خون ہی ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے. اس بادشاہ میں شامل ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، اپنی زندگیوں کو چینج کیجیے، اور سچے دل سے توبہ کر کے مصرف بیٹی کی طرح اس کے پاس واپس آئے، اس کے ساتھ اس ضیافت میں شامل. جب اس کے ساتھ ضیافت میں شامل ہوں گے تو وہ آسمان پر بھی لاکھوں رشتگان خوشی. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس کے